ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اسے مکہ پہنچنے کے لیے مدینہ کے پاس سے نکلنا لازمی تھا، اور مدینہ میں سارے مسلمان اس قافلے کو ڈھونڈنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ تو ابو سفیان نے سوچا، لیکن ایک منٹ، مسلمان قافلہ ڈھونڈ رہے تھے، مسلمان کیسے قافلہ ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں بدر کی جنگ سے 1 سال پہلے جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے، پر وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے تھے سوائے وہ کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی ساری زمینیں، گھر، سب کچھ بیچ دیا، اور یہ وہ قافلہ تھا۔ یہ قافلہ وہ تھا جس میں مکہ کے سارے مسلمانوں سے جو سامان لوٹا گیا تھا۔ تو مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے، بلکہ اپنے سے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ تو ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان تو اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھجوایا کہ مکہ والے فل اسپیڈ اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچے۔ تو وہ بندہ جیسے ہی مکہ پہنچا تو اس نے مکہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں کچھ ایمرجنسی دکھانے کا کچھ رواج تھا۔ مسلمان فوج آلریڈی قافلے کو روکنے کے لیے نکل گئی تھی۔ ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا، کتنے آدمی تھے؟ اس قاصد نے کہا، کچھ 313 لوگ ہوں گے۔ تو ابو جہل نے کہا، ہم 1000 لوگ لے کر جائیں گے۔ تو پھر اس نے پوچھا، کتنے گھوڑے ہوں گے؟ تو اس بندے نے کہا، کچھ 2 گھوڑے ہوں گے۔ تو ابو جہل نے کہا، ہم 100 گھوڑے لے کر جائیں گے۔ تو پھر اس نے پوچھا، مسلمانوں کی فوج میں اونٹ کتنے ہیں؟ اس نے کہا، کوئی 70 کیملز ہوں گے۔ We'll bring 170. ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکلا اور مسلمان کی فوج سے بچ کر بھاگ گیا۔ تو اب لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ The caravan is safe. So there is no need to fight. Not fight. کیونکہ قافلہ تو بچ گیا۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب قافلہ بچ بھی جائے، We finish them tomorrow. We fight. ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے پہلے کنویں پہ اپنی فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر ایک صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے یہ جگہ اللہ کے کہنے پہ چوز کی ہے یا مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، یہ تو ہم نے مشورے سے چوز کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے، اور ہم ان دشمنوں کو اس کنویں پہ قبضہ کرنے سے بھی روک سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ بہت پسند آیا، اور پوری فوج آدھی رات کو اس جگہ سے اس جگہ تک موو ہوئی۔ دوسرے دن جب ابو جہل کی فوج سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ، ویری ریچ مکن بزنس مین، اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کر سکے۔ مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے۔ تو عتبہ نے کہا، یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جس نے اپنے باپ داداؤں کے ریلیجن سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 ایئرز اولڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے۔
اور لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، لیکن عتبہ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے ہی اس کے بھائی، باپ اور چاچا کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے ڈیفینسز اسٹریٹجی تیار کی۔ یار ہم تو اس جگہ سے نہیں ہلیں گے، تم لوگ آ کے حملہ کرو۔ تو اسی کے ساتھ ابو جہل نے فل فلیج حملے کا حکم دیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ 2 منٹ کا کام کر کے جلدی سے نکلتے ہیں یہاں سے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مرتے رہے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹنے لگی اور ٹینشن میں آ گئی کہ یہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہے اور ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی ہلا نہیں پا رہے۔ مین وائل مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو سامنے لا کر کھڑا کیا۔ ابو جہل نے دوبارہ فل فلیج حملے کا حکم دیا، لیکن پھر وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں سارے جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی، اور آلموسٹ 65 سال پہلے انہوں نے ابراہ کی 60,000 فوج کو ہرایا تھا، اور اس کی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا۔ لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے تھے۔ پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تو ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جنگ ہار گئے ہو۔ لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنی عزت ہار چکے ہیں۔ ایک مشہور ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے، جن کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا، اور وہ دوسروں سے مدد مانگتے پھرتے تھے۔ لیکن جنگ بدر کے بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بادشاہ، ایک ملٹری جینیس کی طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا زیادہ فوج کو ہرا کر دکھایا تھا۔ جیت کی خوشی لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور سیلیبریشن چل رہا تھا۔ پھر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی رقیہ، جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے، کچھ ہی دن پہلے فوت ہو چکی ہے۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ مسلمانوں کی خوشی اور سیلیبریشن جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے غم کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا، اور یہ سیلیبریشن زیادہ دیر تک کے چل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 3,000 ہی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca.